बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली जिस जगह प्लेस्ड है, यानी पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो हैसियत है, वो पाकिस्तान के लिए वैसे तो बड़ी खुशबख्ती की बात है, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के लिए किसी हद तक अब बदबख्ती भी बन गई है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी आलमी ताकतें पाकिस्तान की इस जोग्राफियाई हैसियत से ख़ाइफ़ हैं। ख़ाइफ़ इसलिए हैं कि पाकिस्तान चीन का न सिर्फ हमसाया मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान के चीन के साथ देरीना और इंतहाई मज़बूत ताल्लुकात हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी ये दोस्ती है। इस दोस्ती में भी खैर उतार चढ़ाव तो आते रहे हैं और ऐसा होता है। दोस्तों में भी बाज़ औक़ात गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं, गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी जाती हैं, लेकिन दोस्त तो ज़ाहिर है वही होता है जो इन मामलात को समझ सके और दोस्ती को निभा सके। अभी चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं और उन्होंने बहुत सा ज़्यादा मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं, और जिसमें ML1 का फ्रेमवर्क और कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट, जो कि बहुत आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटिजिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर ये जो मौजूदा जो अलाइनमेंट है कराकोरम हाईवे की, उस पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। 2-2 दिन सड़क जो है वो बंद रहती है, ब्लॉक रहती है। फिर ज़्यादातर लोग जो हैं अब मुतबादल रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वो ऑल वेदर या ऑल सीजन्स रोड नहीं है। यानी जो आप रास्ता नारान बाबूसर टॉप जो रास्ता है, वो ज़ाहिर है सर्दियों में बर्फ़बारी के बायस बंद हो जाता है। तो सर्दियों के दिनों में यानी आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, ये तकरीबन 5 महीने जितना भी ये वक्त बनता है, इसके लिए ये रास्ता बंद रहता है। और फिर लोगों को या बार बर्दारी के लिए या ट्रॉलर्स जो हैं, जो कंटेनर्स आते हैं, या वैसे भी जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारी जो नक्लो हरकत होती है वो कराकोरम हाईवे के ज़रिए होती है। लेकिन बात वही कि ये एक स्ट्रेटिजिक डिसीजन है ML1 का भी, वो तो ज़ाहिर है गवादर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह रीअलाइनमेंट जो है कराकोरम हाईवे की। लेकिन जब मैंने ये बात कही कि ये बदबख्ती क्यों है, अब आप देखिए कि गुज़श्ता रोज़ बाजौड़ में जो एक बम धमाका किया गया, बज़ाहिर ये सिक्योरिटी इदारों का या पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये दाइश की कार्रवाई है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि क्या ये TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाई है। अगरचे तालिबान की हुकूमत ने इसकी मज़म्मत की है। अब ज़ाहिर है अगर इसकी ज़िम्मेदारी TTP कबूल करती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको तो पुष्टपनाही हासिल है अफ़गान तालिबान की। तो लिहाजा अभी तक इसकी किसी ने, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अब ये एक दिन पहले, यानी चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान की जमात के कारकुनों के कन्वेंशन में, वर्कर्स कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं, उसमें ये धमाका किया गया। और अब तक की जो इतलात हैं उसमें तकरीबन 54 से 55 अफराद शहीद हुए, 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। ये बहुत बड़ा सानिया था और इससे ज़ाहिर है एक मैसेज है। एक तो ये है कि अगर इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं, इंतखाबी जलसों में, इलेक्शन कैंपेन में अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रहीं, तो इस बात के कवी इम्कानात हैं, ख़दशात हैं। पहले ही लोग ख़दशों का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल रहती है तो फिर आपके इल्म में है कि फिर इलेक्शन का इनेकाद जो है वो शायद मुमकिन ना हो पाए। देखते हैं मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या होता है। लेकिन ये जो चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर हमें ये भी मालूम है कि कौन सी ताकतें CPEC के ख़िलाफ़ हैं
وہ پاکستان میں بدامنی چاہتی ہیں تاکہ یہاں پر سرمایہ کاری نہ ہو، یہاں پر دیگر ممالک سے انویسٹرز یہاں پر نہ آئیں، وہ یہی کہیں کہ جی پاکستان میں تو امن ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو دہشت گردی ہے، یہاں پر ہم کیوں سرمایہ کاری کریں۔ خاص طور پر ہمارے صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں یہ سرمایہ کاری یا سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے انڈسٹریل زونز بننے ہیں، اکنامک زونز بننے ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، اور ہینس جسے ہم کہتے ہیں کہ دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اس کے اور بھی بہت سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے عوامل کار فرما ہیں۔ اب عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ جناب عمران خان کے اوپر ایک ایک کر کے اب دروازہ بند کیا جا رہا ہے یا دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے توشہ خانہ کیس کے التوا یا معطلی کے لیے رجوع کیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جناب ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق فیصلہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے ان پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کر دیں جو کہ توشہ خانہ کیس کے التوا کے حوالے سے تھیں، اور دوبارہ رجوع کیا گیا ہے کہ جناب ہائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کیا، لہٰذا توشہ خانہ کیس جو اپنی سماعت کے بالکل اختتام پر ہے اس کی سماعت معطل کی جائے، حکم امتناع جاری کیا جائے۔ اچھا التوا بھی اگر ہو جائے گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ کتنا عرصہ التوا ہوگا؟ یہی آپ چاہتے ہیں، آپ ٹائم بائے کر رہے ہیں۔ کتنے مہینوں سے یہ کیس چل رہا ہے، حالانکہ اس کو ٹیکنیکلی سپیکنگ جو قانون کے مطابق اس کو 60 دن میں یہ کارروائی مکمل ہونی چاہیے تھی، لیکن بات وہی ہے کہ اب چونکہ جوں چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کے رخصت ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں، اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین ان کی فرسٹریشن میں بھی آپ کو ایک اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا۔ بوکھلاہٹ کہہ لیں، جھنجھلاہٹ کہہ لیں، یہ اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، غصہ کہہ لیں، فرسٹریشن کہہ لیں۔ تو فرسٹریشن کے عالم میں آپ عمران خان جیسے لیڈر یا رہنما سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں، کسی بھی حتمی اقدام کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان اس کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ جی اب اس کا سیاسی مستقبل بالکل تاریک ہو چکا ہے، کوئی اور دروازہ یا راستہ باقی نہیں رہا، تو یقیناً وہ ہر وہ کام کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کی ویسے جو کوئی سیاسی رہنما نہیں کر سکتا۔ اب عمران خان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ طرح طرح کے ایسے الزامات لگا رہے ہیں، یعنی اپنے بارے میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب میرے خلاف یہ مقدمہ قائم کیا جائے گا، میرے خلاف ڈرگز کا کیس بنایا جائے گا، میرے اوپر یہ کیس بنایا جائے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی کیسز ہیں نا، ان کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹپ آف دی آئس برگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ معمولی کیسز، سوائے یہ جو ایک کیس ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، اس کے علاوہ جتنے بھی جو کیسز ہیں وہ اتنے مطلب سزا ان میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف اس وقت آپ یقین کیجئے، میں آپ کو بڑے وثوق سے یعنی باوثوق ذرائع کی وساطت سے یا باوثوق ذرائع سے ملنے والی انفارمیشن کی بنیاد پر یہ میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ان کی اپنی جماعت کے بہت سے لوگ اس وقت وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ انتظار یہ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عمران خان گرفتار ہو جائیں، ان کو کسی عدالت سے سزا ہو جائے، وہ جیل میں چلے جائیں، اور اس کے بعد وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ اور یہاں تک کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اب عثمان بزدار نے بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے، زلفی بخاری نے آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ہم وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، نہ صرف عمران خان بلکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، وہ دیگر جو راولپنڈی کا رنگ روڈ ہو، ملک ریاض والا کیس ہو، پوسٹنگ ٹرانسفر والے کیسز ہوں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جو ادارے ہیں جن کا کام ہے یہ تمام شواہد اکٹھے کرنا، وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ناقابل تردید شواہد اکٹھے کر رہے ہیں جو کہ جب عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکے گا، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ اب سب سے بڑا جو ایشو ہے یا معاملہ ہے وہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان
گرفتاری کے خوف میں مبتلا ہیں، گرفتاری سے وہ ڈرتے ہیں، جیل جانے سے وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آئے دن یہ کہہ رہے ہیں، گزشتہ 14 مہینوں سے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ صرف ایک رات انہوں نے یعنی سرکار کی کسٹڈی میں گزاری ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 راتیں گزاری ہیں، ایک رات ریسٹ ہاؤس میں گزاری ہے، ایک رات راولپنڈی نیب کے دفتر میں گزاری ہے۔ تو ابھی تک انہوں نے جیل کی ہوا نہیں کھائی، یعنی ان کو جیل میں نہیں بھیجا گیا، کسی حوالات میں نہیں رکھا گیا، جبکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے گئے۔ کہاں سے شروع کروں؟ چلیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے جیل کاٹی، سابق صدر آصف علی زرداری نے 11 سال تک جیل کاٹی، آج دن تک ان کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ سابق وزیر اعظم یہ جو ہمارے ہیں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے جیل کاٹی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جیل کاٹی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2 مرتبہ جیل کاٹی، ان کی صاحبزادی مریم نواز نے جیل کاٹی۔ سیاستدانوں کے لیے بہت سے سیاستدان پاکستان جیسے ممالک، ترقی پذیر ممالک میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیل جو ہے وہ سیاستدان کا ایک دوسرا گھر ہوتا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر یہ ایک جو ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایوان اقتدار سے بعض اوقات آپ سیدھے جیل جاتے ہیں۔ اب نواز شریف کو آپ دیکھیے، 2 مرتبہ وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو نکالا گیا، اور ایک مرتبہ تو سیدھا جیل بھیج دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر کے۔ تو عمران خان کا جو قصہ ہے سیاسی، وہ تمام ہو چکا ہے۔ ہی از ہسٹری ناؤ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے آج بھی کہ پاکستان کی سیاست میں آئندہ 5-10 سال کے لیے عمران خان کے لیے کوئی گنجائش بنتی ہے، تو فی الحال میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ فی الحال آئی تھنک کہ عمران خان کا چیپٹر اٹ ہیز بن کلوزڈ۔ کب تک یہ ہم نہیں جانتے، لیکن فی الحال جس طرح میں نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشنز جب بھی ہوں، 3 مہینے بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، یا جب بھی ہوں، اس میں عمران خان اور ان کی پارٹی کا کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔